صاحب آپ کے نزدیک کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ہم نے چیز محسوس کی کہ انڈیا میں ان کی تقاریر کے کچھ حصوں کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، خوش بھی ہوئے ہیں لوگ کہ دیکھیں جی یہ ہمارے موقف کی ترجمانی ہو رہی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ انڈیا کے کہنے پر ہی ہو رہا ہے، یا یہ محض اتفاق ہے کہ ان کی کسی بات کو انڈیا سے فائدہ مل رہا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا وقت ہے جو اس سے زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ پاکستان اور انڈیا کا ساتھ isn't it likely؟ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ ہونے والا ہے؟ بہت لوگ کہہ رہے ہیں، نیوٹرل لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت چھڑ سکتا ہے، اور کہتے ہیں ہوگا، اور میں بھی سمجھتا ہوں جنگ ہوگا، اور میں ہر وقت یہ کہتا رہا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے جو حرکتیں ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پہ کوئی سسپیشن نہیں آتا، شک نہیں پڑتا؟ آپ اس کو شادی پہ بلاتے ہیں، آپ کے پوتے پہ کہ شادی پہ آپ بلاتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں ہندوستان اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ حریت سے مت ملو، جو ہر پرائم منسٹر ملتا ہے، اور آپ اس کو نہیں ملتے ہیں حریت سے، کشمیریوں سے؟ وہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جندال کے ساتھ جو آپ کے خفیہ باتیں ہوتے ہیں، مری میں ہوتا ہے یا دلی میں ہوتا ہے یا لنڈن میں ہوتا ہے، کیا وہ یہ ایک پیور ایکسیڈنٹ ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقع ایکسیڈنٹ ہے، کوئنسیڈنس ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ ٹائمنگ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آئی ایم ویری سوری، ایویڈنس نہیں ہے اب تک کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، بالکل میں مانتا ہوں، اور ایویڈنس ویٹی ایویڈنس ہونا چاہیے۔ ہندوستان کا وربل سپورٹ کافی نہیں ہے، مٹیریل سپورٹ ہونا چاہیے۔ ہندوستان کو اگر یہ ایک سازش ہے تو کنسپریسی کا بھی کوئی مٹیریل سپورٹ ہونا چاہیے، مگر یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ یہ آدمی اس وقت ایسے حرکتیں کرنا لگتا ایسا ہے کہ صرف اور صرف دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہلالی صاحب، ان کی خواہش اپنی جگہ، یہ کر پائیں گے وہ؟ کیونکہ میں تو آج یہ بھی خبر دیکھ رہی تھی کہ جو عدالت نے ناقابل ضمانت نان ویلیبل وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں، ان کی ابھی تک وہاں پہ ریسیو نہیں وہ کروا پا رہے، اگرچہ ہم نے وہاں پہ برٹش گورنمنٹ کو بھی لیٹر لکھا، اسپیشلی ان سے بھی کہا کہ کروائیں، کیسے لائیں گے ہم انہیں؟ دیکھیے، آپ مہربانی سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ریسیو نہیں کروا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ وارنٹ سرو ہونا ہے، اور وارنٹ کو وہ سرو نہیں کرنے دے رہا ہے، تو ریسیٹ کی یہ چھوٹی باتیں آپ بھول جائیں۔ میں آپ کو 2-3 چیز بتاتا ہوں، بڑی ضروری ہے۔ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا خیال یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی۔ یہ پریتی پٹیل نام سنا ہے؟ پریتی پٹیل وہ لنڈن انگلینڈ کی انٹیریئر منسٹر ہے، وہ کدھر کی ہے؟ انڈیا کی ہے۔ وہ دوسرا اٹارنی جنرل برٹن کا کون ہے؟ وہ بھی ایک اور انڈین ہے۔ وہ اس کے، میں نہیں کہتا کہ وہ بائسڈ ہیں، وہ برٹش ہو گئے ہیں، بالکل صحیح ہے، مگر تھوڑا سا بھی اگر کچھ گنجائش ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ہندوستان کی بات کی سننے کی کوشش کریں گے، مگر وہ بھی چھوڑیں۔ یہ آپ آ جائیں میسائل، یہ کیا کہہ رہا ہے نواز شریف؟ کیا کہا کل؟ اس نے کہا کہ پاکستان ایک ٹاماہاک میسائل کو ریورس انجینئرنگ کر کے بنایا۔ مطلب کیا ہے آپ کو کہنے کا کہ ہمارے پاس یہ سائنس کی یہ کیپیبلٹی نہیں تھی؟ بالکل صحیح ہے، نہیں تھی، مثال کے طور پہ نہیں تھی، تو کیا ریورس انجینئرنگ نہیں ہوتا ہے؟ جاپان نہیں کرتا ہے، چین نہیں کرتا ہے؟ اور اگر ایک اچھا ہتھیار ملا ہے جس سے ہم دشمن کو مار سکتے ہیں، کیوں نہیں کریں ریورس انجینئرنگ؟ مگر اگر سچ ہو، سمجھے وہ غلط تھا، ٹھیک ہے، مگر اگر وہ سچ ہو تو یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو بریچ کرتا ہے، بالکل یہ ایک ڈیتھ پینلٹی ہوتا ہے اس کا۔ دیکھیں یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، میری بات آپ مانیں، یہ آدمی ہی از گون نٹس۔ اس کو اب موقع ملا ہے، کیوں نہیں کورٹس کو کیوں نہیں موو کیا؟ بھائی 2 سال تک تو ادھر تھے، کیوں نہیں موو کیا کورٹس کو؟ دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کیا اپنائی جا رہی ہے؟ واقفان حال کی بڑی خبر ہے، اسی حوالے سے میں عمران صاحب سے جان لیتی ہوں۔ عمران صاحب، کیا کہتے ہیں واقفان حال؟ اگر یہ اتنا سیریس معاملہ ہے، جیسے کہ ہم سب کو بھی اس کا اندازہ آپ لوگوں نے بھی اپنی گفتگو میں کہا شروع کے، تو پرائم منسٹر صاحب نے کیا سوچا ہے؟ بس آ کے وہ تقریر کر کے یا اپنا بیانیہ بتا کے وہ ہو جائیں گے، یہیں رک جائیں گے، یا کوئی کارروائی کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں سیاست میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں
ویسے بھی بیان کر دی جاتی ہیں، لیکن پرائم منسٹر کے منصب پہ جب کوئی وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے بات نہیں کرتا عام طور پہ۔ اب اگر عمران خان صاحب اتنے ڈٹرمن ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو عوام کے سامنے یہ بات بھی ضرور لانی چاہیے کیا واقعی ان کے پاس اس بات کا ثبوت ہے، کیونکہ بڑا ایک سنگین الزام ہے، یہ کسی پہ بھی لگایا جائے تو یہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر واقعی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ عوام کے سامنے لائیں تاکہ عوام کو بھی اس بندے کا صحیح چہرہ پتہ چلے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ ہمارے واقفان حال کا بتانا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ بولے ہی وزیر اعظم ہیں، اور وزیر اعظم نے اس میں یہ کہا ہے اپنے لوگوں سے کہ جناب یہ جو نواز شریف ہیں اس پوری میٹنگ کا ایک ہی ایجنڈا تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا، اور تھا میاں نواز شریف۔ انہوں نے کہا یہ نواز شریف جو ہیں یہ مودی کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، مودی کا بیانیہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی ملک میں ایسی ماحول اور فضا بنائی جائے کہ جس سے اداروں میں اور عوام کے درمیان کوئی نفرت پھیلے، لیکن انہوں نے کہا اداروں کا دشمن ہمارا دشمن ہے، لہٰذا ہم اب اس بات پہ آپ میری بات ذہن نشین کر لیں کہ اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے ان تمام لوگوں سے یہ کہا کہ آپ اپنی اپنی رائے دیں، پھر ان 6 کے 6 لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کے خلاف عمران خان نے کہا کہ یہ آپ کی جو رائے ہے نا ہومیوپیتھک مجھے رائے نہیں چاہیے، ہاں میں اب اس کا خلاف سٹرونگ ایکشن چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم قانونی طریقے سے آئینی طریقے سے برطانیہ کے ساتھ پوری اس پہ کریں گے کہ کس طرح نواز شریف کو واپس لایا جائے۔ انہوں نے اس موقع پہ یہ کہا کہ عدالتی فیصلے چاہیے، آپ کو وفود بھیجیں، جو بھی کریں یہ کریں، اور اگر پاکستانی حکومت اس میں ناکام ہو جاتی ہے کسی طرح سے نہیں لا سکتے تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم وہاں پہ قانونی طریقے سے ان کی زبان بندی کرا دیں، یعنی حکومت برطانیہ کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ کم از کم ایسی اداروں کے خلاف یا ملک دشمن تقریروں کو بنیاد بنا کر وزیر اعظم کو وہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف